لله الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى أما بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں جو نفع بخش ہو، اور تیسرے وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے رہیں. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں. تو یہ ایک مختصر سی میں نے حدیث پڑھی ہے، تو اس میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی. ہر آدمی کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہو اسے مرنا نہ ہو، اور کب کس کو موت آ جائے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. ہر لمحہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری لمحہ ہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور آدمی کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ آنے والے دن کے لیے کل اللہ کے حضور جب وہ جائے گا تو وہاں پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کیا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حاضم اللذات کے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو اکثر یاد کرتا. آپ نے فرمایا کہ آدمی کی نصیحت کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے. کفا بالموت واعظا. موت جو ہے یہ سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی. کسی عالم کی تقریر، کسی کتاب کا مطالعہ اتنا آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا جتنا موت کو یاد رکھنا ہے. تو ہمیشہ ہمیں موت والی زندگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من عمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اس دنیا کے لیے تو سب عمل کرتے ہیں، تو موت کے بعد بھی جو عمل کام آئے گا وہ 3 عمل ہیں جو آپ دنیا میں کر سکتے ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ. کوئی آپ ایسا کام کر جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، جیسے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، کوئی سڑک بنوا دی، جو بھی رفاع عمل کے کام ہے، تو اس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اور دوسرے وہ علم ينتفع به. وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آپ جانتے ہیں اسلام سب سے بڑی بات کرتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے. خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو ہم کس طرح سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں. تو ہمیں تمام وہ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا. ان میں ایک بڑی چیز جس کا اس میں ذکر ہے وہ ہے علم. اس لیے کہ علم کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے وہ یہ جانتا ہے کہ اسے لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے، علم کے ذریعے جانتا ہے اسے اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، علم کے ذریعے جانتا ہے کن چیزوں کا اسے حکم دیا گیا، کن چیزوں سے اسے روکا گیا. تو علم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اور جب انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے، جیسے آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں پر، پیڑوں پر پرندے، دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے کہ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے. مولانا عبدالمجید دریا بازی نے ہمیں لکھا ہے کہ اصل علم تو قرآن کا علم ہے. باقی جو علوم ہیں یہ ایسے جیسے کھانے میں چٹنی ہوتی ہے نا، اصل علم تو اور ہوتا ہے. تو دوسرے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب قرآن کی شاخیں ہیں، برانچیز ہیں، لیکن بنیادی علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. تو قرآن کے علم کو پہنچانا، قرآن کے علم کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، قرآن کے علم کے لیے راہیں کشادہ کرنا، اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، یہ سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں آتا ہے. تو سب سے بہتر کام جو آپ کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ. اور اس کے بعد ایسا علم، کسی طالب کو آپ نے پڑھا دیا،
کوئی ادارہ بنوا دیا، کسی ادارے میں کمرہ بنوا دیا، کسی ادارے کا تعاون آپ نے کر دیا، تو یہ تمام کام وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئیں گے۔ وہ ولد صالح یدعو لہ، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اولاد کو نیک بنانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور آج کے دور میں جبکہ نسلیں بگڑ رہی ہیں، خاص طور پر مجھے یہاں کو معلوم نہیں کہ ہندوستان کا جو پس منظر ہے، جس طرح سے بے دینی، مذہب بیداری اور دین سے دوری، بلکہ الحاد، جہلیت اور ارتداد پھیل رہا، نئی نسلیں تو اس نئی نسل کو روکنا ہے۔ یہ جو آیا ہے نا AI، ہمارے دوست ہیں بہت بڑے، وہ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ہمارے یہاں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے علم جو تھا 1 سال میں 7 گنا بڑھتا تھا نالج، لیکن اب 1 سال میں 70 لاکھ گنا نالج بڑھے گی۔ تمہاری نسلیں بے قابو ہو جائیں گی۔ ان نسلوں کو قابو میں رکھو۔ کیسے قابو میں رکھو گے؟ ان کی دینی تربیت کرو، انہیں دین سے قریب کرو، انہیں بتاؤ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، تو یہ نئی نسلیں بگڑنے سے بچ جائیں گی۔ تو یہ جو AI آیا ہے اور دوسرے جتنے بھی سوشل میڈیا کے یہ بری طریقے سے ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، تو ان کی تربیت کرنا کہ وہ مرنے کے بعد ہماری یہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تربیت کی ہے، ان کی نفسیات کو پہچاننا، ان سے خرابیوں کو دور کرنا، ان کے لیے اچھے دوست فراہم کرنا، ان کی جائز ضرورتیں پوری کرنا، ان پر نگرانی رکھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت سے متعلق ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی اصطفی، اما بعد، قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3: من صدقة جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو نفع بخش ہو، اور تیسرے وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے حدیث پڑھی ہے، تو اس میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی۔ ہر آدمی کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہو اسے مرنا نہ ہو، اور کب کس کو موت آ جائے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر لمحہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری الحمدللہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی اصطفی، اما بعد، قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3: من صدقة جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو نفع بخش ہو،